أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج ہم ہیں العقیدۃ الواسطیہ کے ساتھ۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی عظیم الشان محنت، عظیم الشان تحریر، عظیم الشان کتاب، اور اس میں ہم پڑھ رہے ہیں وہ عقیدہ جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے، وہ عقیدہ جو سلف صالحین کا ہے، وہ عقیدہ جو اہل سنہ والجماعت کا ہے، اور ہم پڑھ رہے ہیں اس میں کہ اللہ پہ ایمان لانا واجب ہے، اور ہم پڑھ رہے ہیں کہ اللہ پہ ایمان لانے کا یہ حصہ ہے کہ اللہ کے تمام ناموں کو، اللہ کی صفات کو مانا جائے بغیر کسی تعویل کے، بغیر کسی تحریف کے، بغیر کسی تمثیل کے، بغیر کسی تشبیہ کے، اور بغیر کسی تعطیل اور تکییف کے۔ چنانچہ گزشتہ درس میں ہم پڑھ چکے ہیں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان جس کا تعلق ہے اللہ کی صفت علم سے، اللہ کی صفت حکمت سے، اور اللہ کے نام العلیم سے، اللہ کے نام الحکیم سے، وَهُوَ العلیم الحکیم۔ یہ سورہ تحریم کی آیت نمبر 2، یہ ہم پڑھ چکے ہیں، اور آج ہم پڑھیں گے مزید چند آیات جن میں بنیادی طور پہ تذکرہ ہوگا اللہ کی صفت علم کا، اور ساتھ ساتھ تذکرہ ہوگا دیگر اللہ تعالیٰ کے ناموں یا صفات کا بھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ سبا میں آیت نمبر 1 اور 2 میں، 1 اور 2 میں، وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ کمال حکمت والا ہے۔ یہاں پہ پہلے اللہ کے نام الحکیم کا تذکرہ آیا ہے، اور الحکیم کے بارے میں ہم تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں۔ خلاصہ کے طور پہ ذکر کروں گا آج کہ الحکیم کا ایک معنی یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حکمت والے ہیں، یعنی کہ اللہ کا ہر کام، اللہ کا ہر حکم، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا کام، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا قول، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا حکم حکمت سے خالی نہیں ہے۔ دوسرا معنی الحکیم کا یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کام کرتے ہیں، جو چیز بناتے ہیں، وہ محکم ہوتی ہے، مضبوط ہوتی ہے، پختہ ہوتی ہے، ہر عیب، ہر کمی، ہر نقص سے پاک ہوتی ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ الحکیم کا معنی ہو سکتا ہے کہ الحاکم، کہ اللہ تعالیٰ حکم دینے والے ہیں، اللہ کا حکم چلتا ہے۔ تو وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، تو یہ ہو گیا اللہ کا نام الحکیم اور اس کے 3 معنی، اور تینوں معنی بھی یک وقت ممکن ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ یقیناً حکمت والے بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ احکام والے بھی ہیں کہ اللہ کا ہر کام اور ہر اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیز محکم ہوتی ہے، مضبوط ہوتی ہے، پختہ ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ حاکم بھی ہیں، اللہ کا حکم چلتا ہے۔ ذالکم حکم اللہ یحکم بینکم۔ اس کے بعد اللہ کا نام آیا الخبیر۔ الخبیر یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، یہ جیسا کہ قرآن میں آیا ہے اسی طرح حدیث میں بھی آیا ہے۔ مثال کے طور پہ مسلم شریف کی حدیث نمبر 974 جسے روایت کر رہی ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، جس حدیث میں یہ آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ عائشہ کے گھر میں تھے، تو سیدہ عائشہ رات کو ان کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام موجود نہیں ہے، تو سیدہ عائشہ نے آپ کو ڈھونڈنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ گھر سے باہر نکلی
رات کا وقت تھا اور بقیع قبرستان میں نبی علیہ السلام موجود تھے، اور آپ بقیع قبرستان کے مدفون لوگوں کے لیے دعائیں مغفرت فرما رہے تھے۔ 3 بار ہاتھ اٹھا کر آپ نے ان کے لیے دعائیں کی۔ جب آپ واپس مڑے تو سیدہ عائشہ بھی واپس مڑی، لیکن نبی علیہ السلام سے فاصلے پہ تھیں۔ اب سیدہ عائشہ آگے آگے، نبی علیہ السلام پیچھے پیچھے۔ جوں جوں اللہ کے نبی کی رفتار بڑھ رہی تھی، سیدہ عائشہ کی رفتار بھی بڑھ رہی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، حتیٰ کہ سیدہ عائشہ آپ سے پہلے گھر داخل ہو گئیں اور سانس پھولا ہوا ہے۔ تو نبی علیہ السلام تشریف لائے تو آپ نے پوچھا، عائشہ کیا ہوا تمہیں؟ تمہارا سانس کیوں پھولا ہوا ہے؟ تو سیدہ عائشہ نے بات کو ٹالنے کی کوشش کی، معاملے کو چھپانے کی کوشش کی۔ تو نبی علیہ السلام نے اس موقع پہ کہا تھا، لَتُخْبِرِينِي، مجھے بتا دو، اَوْ لَيُخْبِرَنِّي اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، ورنہ مجھے وہ بتائے گا جو باریک سے باریک چیزوں کو جاننے والا ہے اور جو ایک ایک چیز سے باخبر ہے۔ تو یہاں پہ بھی اللہ کا نام کیا آیا ہے؟ الخبیر۔ اور یاد رہے کہ نبی علیہ السلام اگرچہ ساری امت میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں، علم میں سب سے آگے ہیں، لیکن عالم الغیب نہیں ہیں۔ آپ کو پتہ نہیں چل سکا کہ سیدہ عائشہ میرے پیچھے گئی ہیں، حتیٰ کہ آپ نے پوچھا، پھر سیدہ عائشہ نے بتایا، تب جا کر آپ کو پتہ چلا۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ سیدہ عائشہ جو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی ولیہ تھیں، وہ بھی عالم الغیب نہیں تھیں۔ ان کو بھی معلوم نہیں تھا کہ نبی علیہ السلام کہاں پہ ہیں، حتیٰ کہ گھر سے باہر نکلنا پڑا، دیکھنا پڑا، پھر جا کے پتہ چلا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام بقیع قبرستان میں ہیں۔ تو الخبیر یہ اللہ کا وہ نام ہے جو قرآن میں بھی آیا اور احادیث میں بھی آیا۔ یہ لفظ ماخوذ ہے خبرہ سے۔ آج یہ لفظ استعمال ہوتا ہے عربوں کے یہاں خبرہ، یعنی کہ آپ کہیں پہ جائیں جاب حاصل کرنے کے لیے تو آپ سے پوچھیں گے ما خبرتک، آپ کا سابقہ تجربہ کیا ہے، اس سے پہلے اس کام کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، کتنے سال آپ نے یہ کام کیا ہے۔ تو یہ آج کل کا استعمال بتا رہا ہوں۔ تو ویسے خبرہ کا معنی کیا ہوگا؟ علم میں کمال، علم میں پختگی، اور ایک ایک چیز کے بارے میں تفصیل سے جاننا، اور مخفی اور دقیق سے دقیق اشیاء کو جاننا، یہ کیا الخبرہ۔ تو اللہ تعالیٰ الخبیر ہے، مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ظاہر کے ساتھ ساتھ باطنی امور کو بھی جاننے والے ہیں، پوشیدہ امور کو بھی جاننے والے ہیں، دقیق امور کو بھی جاننے والے ہیں۔ تو ہم اللہ رب العزت کے اس نام الخبیر کو بھی مانتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز کو تفصیل کے ساتھ جاننے والے ہیں۔ اور جیسے اللہ تعالیٰ اجمالی طور پہ ہر چیز کے بارے میں علم رکھتے ہیں، ایسے ہی تفصیلی طور پہ بھی علم رکھتے ہیں۔ میں اور آپ کئی چیزوں کے بارے میں اجمالی طور پہ تو جانتے ہیں، لیکن کیا اس کی ایک ایک تفصیل کو جانتے ہیں؟ نہیں۔ مثال کے طور پہ آپ موبائلوں کو لے لیں، ہم میں سے کئی تو ایسے ہیں جو موبائلوں کے بارے میں ذرا بھر معلومات نہیں رکھتے، اور کچھ تھوڑی بہت رکھتے ہیں، اور کچھ اجمالی طور پہ موبائلوں کے بارے میں معلومات رکھتے ہیں، لیکن تفصیلی طور پہ کچھ تفصیلات معلوم ہیں، کچھ معلوم نہیں ہیں۔ جو تفصیلات معلوم ہیں وہ بھی ایک خاص حد تک ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ موبائل کے بارے میں مکمل علم رکھنے والے ہیں۔ موبائل کے بارے میں وہ علم رکھنے والے ہیں جو انہیں بھی نہیں ہے جنہوں نے موبائل بنایا ہے۔ تو اللہ رب العزت کا علم، اس میں ظاہری امور کے ساتھ ساتھ ان امور کا باطن بھی داخل ہے۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی آیت میں، ہم اس وقت تفسیر کر رہے ہیں کس آیت کی؟ سورہ سبا کی آیت نمبر 1 اور 2 کی. تو آیت نمبر 1 کے آخر میں آیا تھا وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اس کے اوپر گفتگو ہم نے کر لی. اب شروع ہو رہی ہے آیت نمبر 2 کہ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا. اور یہ الفاظ جو بھی میں نے پڑھی ہیں، جو آیت نمبر 2 کے شروع کے الفاظ ہیں، یہ سورہ سبا میں بھی آئے ہیں اور اسی طرح سورہ حدید میں بھی آئے ہیں. تو یعلم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ما یلج فی الارض، جو زمین میں داخل ہوتا ہے، وما یخرج منہا، جو زمین سے نکلتا ہے، وما ینزل من السماء، جو آسمان سے اترتا ہے، وما یعرج فیہا، جو آسمانوں پہ چڑھتا ہے. آئیے اب اس آیت کو تفصیل کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ آیت اور پچھلی آیت کے تعلق سے یہ بتانا چاہوں گا کہ ایسی آیات کو تفصیل سے پڑھنے کا فائدہ کیا ہے. ایک تو قرآن کریم کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہوتا ہے، دوسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ہمیں وہ معلومات گہرائی کے ساتھ ملتی ہیں جو پہلے ہمارے پاس نہیں ہوتی. تیسرے نمبر پہ ان آیات کے ذریعے گمراہ فرقوں کی گمراہیوں سے بھی بچنے کا موقع ملتا ہے. آپ ان آیات کے تعلق سے فلاسفہ کو لے لیں، اردو میں کیا کہتے ہیں؟ آپ تو انگلش میں بتانی شروع ہو گئے. فلسفی حضرات. تو یہ ان میں سے بہت سو کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مختلف امور کے بارے میں اجمالی طور پہ تو جانتے ہیں، لیکن جز ان کی تفصیلات گہری اللہ تعالیٰ نہیں جانتے. نعوذ باللہ من ذالک. اور آپ آ جائیں، مزید گفتگو ہوگی ان گمراہ فرقوں کے بارے میں، لیکن فی الحال میں اجمالی طور پہ بتا رہا ہوں تاکہ آپ جان سکیں کہ ان چیزوں کو پڑھنے کی کیا اہمیت ہے. آپ القدریہ کی طرف آ جائیں، وہ کون ہوتے ہیں؟ تقدیر کا انکار کرنے والے. آپ کو معلوم ہوگا کہ تقدیر کے کتنے مراتب ہیں؟ 4. ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز کے بارے میں جانتے ہیں، علم رکھتے ہیں، ماضی کی چیزوں کے بارے میں بھی، حال کی چیزوں کے بارے میں بھی، اور مستقبل کی چیزوں کے بارے میں بھی. تو اللہ جانتے ہیں پہلے سے ہی ان اعمال کو جو ہم کرنے والے ہیں، ان اقوال کو جو ہم ادا کرنے والے ہیں. تقدیر کا دوسرا مرتبہ کیا ہوتا ہے؟ کتابت. انصبائی تقدیر کا دوسرا مرتبہ کیا ہے؟ کتابت، لکھنا، کہ اللہ نے ہمارے بارے میں اپنی معلومات کو تحریری شکل دے دی ہے. جو ہی اللہ نے قلم کو پیدا کیا تھا، اسے حکم دیا تھا اکتب ما ہوا کائن الی یوم القیامہ، کہ اے قلم لکھو جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے. تو اس نے لکھ دیا. یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے 4700. تو تقدیر کے تعلق سے ہمارا اس بات پہ بھی ایمان ہے کہ العلم، کہ اللہ ایک ایک چیز کے بارے میں جاننے والے ہیں. دوسرے نمبر پہ تقدیر کے مرتبہ کتابت پہ بھی ہمارا ایمان ہے. تیسرے نمبر پہ تقدیر کا تیسرا مرتبہ کیا ہے؟ المشیت. جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے ارادے اور مشیت سے ہوتا ہے. اللہ کے ارادے مشیت کے بغیر کائنات میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا. چوتھے نمبر پہ الخلق. جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کا خالق اللہ ہے، بلکہ مخلوقات کے اقوال اور اعمال کا خالق بھی اللہ رب العزت ہے. تو یہ جو قدری ہیں، تقدیر کا انکار کرنے والے، یہ صحیح معنوں میں تقدیر کو نہیں مانتے، اس لیے ان کو کہا جاتا ہے قدری. ان میں سے کئی اللہ تعالیٰ کے مرتبہ علم کا انکار کر دیں گے کہ اللہ پہلے سے نہیں جانتے کہ انسان نے کیا کرنا ہے. اللہ کو تب پتہ چلتا ہے جب انسان کر لیتا ہے. کئی کتابت کا انکار کرنے والے ہیں، کئی دیگر مراتب کا انکار کرنے والے ہیں. تو یہ گمراہیاں موجود ہیں. ان گمراہیوں کے ہوتے ہوئے ان آیات کو پڑھنے اور سمجھنے کی بہت زیادہ اہمیت ہے تاکہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے ان گمراہیوں سے محفوظ رہ سکیں.
تو یہاں پہ اللہ نے کیا فرمایا؟ یعلم ما یلج فی الارض، یعلم وہ علم رکھتا ہے، وہ جانتا ہے، یعلم علم رکھتا ہے، تو اس میں اس بات ہو گیا اللہ تعالیٰ کی صفت علم کا۔ یعلم ما یلج فی الارض، ما جو ہے یہ اسم موصول ہے اور یہ عموم کا فائدہ دیتا ہے، شمول کا، یعنی کہ یعلم ما یلج فی الارض، وہ جانتا ہے ہر اس چیز کو جو زمین میں داخل ہو رہی ہے، کوئی اس میں استثناء نہیں ہے۔ اچھا جی، مثال کے طور پہ کون کون سی چیزیں جو زمین میں داخل ہو رہی ہیں؟ بالکل، بیج داخل ہوتے ہیں، بارش کا پانی داخل ہوتا ہے، دوسرے پانی داخل ہوتے ہیں، گٹر کا پانی داخل ہوتا ہے، انسانوں کی گندگی داخل ہوتی ہے، جانوروں کی گندگی داخل ہوتی ہے، کیڑے مکوڑے داخل ہوتے ہیں، مردوں کو زمین میں دفن کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو جانتا ہے، اچھی طرح جانتا ہے۔ کسان جس نے وہ بیج بوئے ہیں وہ نہیں جانتا، جس نے اپنے ہاتھوں سے بیج بوئے ہیں وہ نہیں جانتا۔ کیا مطلب؟ وہ نہیں جانتا میں نے کتنے بیج بوئے ہیں، وہ نہیں جانتا جن بیجوں کو میں نے بویا ہے ان کی حالت کیا تھی، کتنے دانے خراب تھے، کتنے ٹھیک تھے۔ وہ نہیں جانتا کہ بیج بونے کے بعد اب وہ کہاں پہنچا ہے، وہاں پہ کیا صورتحال ہے، بیج کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ پانی استعمال کرنے والا انسان گندگی واش روم میں ڈالنے والا انسان نہیں جانتا میری گندگی کہاں پہنچی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو پاک ہیں ہر قسم کی گندگی سے، وہ علم رکھتے ہیں ہر چیز کے بارے میں، کیڑے مکوڑے، کون سی چونٹیاں زمین میں داخل ہو رہی ہیں، زمین میں انہوں نے اپنے گھر بنائے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ بلکہ جدید زمانے میں تو اللہ تعالیٰ اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں، اللہ یہ بھی جانتے ہیں کہ انسان اپنا گھر بناتے ہوئے زمین کے اندر کتنی اینٹیں داخل کرتا ہے، کتنا سریا داخل کرتا ہے، کتنا سیمنٹ چھوڑ کر آتا ہے، اللہ جانتے ہیں۔ ہو سکتا ہے خود یہ ڈالنے والا بعد میں بھول جائے۔ وما یخرج منہا، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ہر اس چیز کو جو زمین سے نکلتی ہے، ہر اس چیز سے، ہر کس کا معنی ہے؟ ماں کا۔ ماں کے بارے میں گزارش کر چکا ہوں، ماں کس کے لیے آتا ہے؟ عموم کے لیے، شمول کے لیے، کہ جو چیز بھی زمین سے نکلتی ہے اللہ اسے جانتے ہیں۔ تو زمین سے کیا نکلتا ہے جی؟ پانی۔ یہ بھی اللہ کی قدرت ہے نا، ادھر گندا پانی جا رہا ہے اور ادھر صاف پانی آ رہا ہے، ایک ہی گھر میں محدود سا ہمارا گھر ہے، اس میں گٹر بنایا ہوا ہے جس میں گندگی جا رہی ہے، دوسری طرف ہم نے پانی نکالنے کا بندوبست کر رکھا ہے۔ تو کس کی قدرت کی نشانیاں ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی۔ تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں زمین سے نکلنے والے درختوں کو، درختوں کی جڑوں کو، اللہ جانتے ہیں زمین سے نکلنے والے پودوں کو، اللہ جانتے ہیں زمین سے نکلنے والے چشموں کو، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں زمین سے نکلنے والی گیسوں کو، پٹرول کو، دیگر جو معدنیات نکلتی ہیں، اللہ سب کو جانتے ہیں۔ تو یہ اللہ، تو کیا پھر اللہ تعالیٰ اجمالی طور پہ اشیاء کو جانتے ہیں کہ تفصیلی طور پہ؟ تفصیلی طور پہ۔ وما ينزل من السماء، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ہر اس چیز کو جو آسمانوں سے اترتی ہے، برف، بارشیں، فرشتے، وہی نازل ہوتی ہے، اللہ اس کو جانتے ہیں۔ وما يعرج فيها، اور اللہ تعالیٰ ہر اس چیز کو جانتے ہیں جو اس میں چڑھتی ہے۔ کس میں؟ آسمانوں میں۔ آسمانوں میں چڑھتی ہے یا آسمانوں کی طرف چڑھتی ہے؟ آسمانوں کی طرف۔ لیکن یہاں پہ یارجو کے بعد کیا ہے؟ فی، جبکہ عام طور پہ یارجو کے بعد کیا آیا کرتا جی؟ الا۔ مثال کے طور پہ
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ معارج میں آیت نمبر 4 میں 4 تعرج الملائکۃ والروح الیہ، فرشتے چڑھ کر جاتے ہیں اللہ کی طرف، الیہ والروح، جبریل علیہ السلام بھی چڑھ کر جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف، اور والروح کی ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے کہ روحیں فوت ہو جانے کے بعد روحیں چڑھ کر اوپر جاتی ہیں، نیک روحوں کے لیے دروازے کھل جاتے ہیں، بد روحوں کے لیے دروازے آسمان کے دروازے نہیں کھلتے۔ تو سوال یہ ہو رہا ہے کہ یہاں پہ یارجو کے بعد فی آیا ہے، اور دوسری صورت میں آیا یارجو کے بعد تارجو کے بعد الہ، اور عام طور پہ یارجو اور تارجو کے بعد الہ ہی آیا کرتا ہے، یہاں پہ فی آیا، اس میں کیا حکمت ہے؟ عربی لغت کے قواعد تحریر کرنے والے علماء کرام، ان کے بھی 2 گروپ ہیں۔ جیسے آپ کہتے ہیں نا فقہی احکام و مسائل میں یہ شافعی ہیں جی، یہ حنفی ہیں، یہ مالکی ہیں، یہ حنبلی ہیں، اور عقیدے میں آپ کیا کہتے ہیں، یہ اہل السنہ ہیں، یہ اشعری ہیں، یہ ماتریدی ہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں عام طور پہ حنفی لوگ کون ہیں؟ ماتریدی ہیں، لیکن نام اپنا کیا رکھا ہوا ہے؟ اہل سنہ ہیں۔ کون یہ؟ ماتریدی ہیں۔ تو بہرحال عقیدے کے لحاظ سے یہ گروہ ہے فلاسفہ، معتزلہ، جہمیہ، قدریہ۔ تو ایسے ہی عربی لغت کے لحاظ سے بھی 2 گروہ ہیں، ایک بصری اور ایک کوفی، ایک بصری اور ایک کوفی، علماء بصرہ، علماء کوفہ۔ تو علماء کوفہ کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ یہاں پہ یارجو کے بعد فی آیا ہے، یہ فی اصل میں الہ کے معنی میں ہے، یہ فی اصل میں الہ کے معنی میں ہے، یعنی کہ آیا ہے وما یارجو فیہا، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ان تمام چیزوں کو جو آسمان میں چڑھتی ہیں، لیکن ہم ترجمہ اور تفسیر کیا کریں گے؟ جو آسمان کی طرف چڑھ کر جاتی ہیں۔ تو کوفی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ فی یہاں پہ نمائندگی کر رہا ہے، نیابت کر رہا ہے کس کی؟ الہ کی۔ بصری لوگ کہتے ہیں نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جی آپ بتائیں پھر کیا ہے؟ کہتے ہیں فی جو ہے وہ یارجو کے بعد آیا ہے یہ بتانے کے لیے کہ یارجو یہاں پہ 2 معنی دے گا۔ کتنے معنی دے گا؟ 2 معنی۔ ایک وہ معنی جو اس کا مشہور و معروف معنی ہے، وہ کیا جی؟ چڑھنا۔ دوسرا یہ معنی وہ دے رہا ہے جو معنی اس فعل کا ہوتا ہے جس فعل کے بعد فی آیا کرتا ہے، اور وہ کیا ہوگا یہاں پہ؟ یدخلو۔ کیا کہتے ہیں؟ یدخلو فی، ایسے ہی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے فی اس لیے یہاں پہ آیا یہ بتانے کے لیے کہ یارجو اپنا معنی دے گا چڑھنے والا بھی، اور یدخلو کا معنی بھی دے گا کیونکہ اس کے بعد فی آیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ان چیزوں کو جو آسمانوں کی طرف چڑھ کر جاتی ہیں اور آسمانوں میں چڑھنے کے بعد داخل ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اب یہ چیزیں کون سی ہیں؟ اللہ کے فرشتے، اور ایسے ہی روحیں، اور ایسے ہی نیک اعمال۔ تو یہ چیزیں چڑھ کر جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کئی چیزیں ہیں جیسا کہ آپ ذکر کر رہے ہیں۔ تو یہ اس سے پتہ چلا اللہ تعالیٰ کے علم کی گہرائی کا، اللہ تعالیٰ کے علم کی گہرائی کا۔ اور یہ جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے کیا کہ یا رجوع کے بعد چونکہ فی آیا ہے تو یہ یدخلو کا معنی بھی دے رہا ہے، اس کو کہتے ہیں تضمین، ضاد کے ساتھ۔ کیا کہتے ہیں؟ تضمین، ضمن، ضمن یضمن تضمین۔
شامل کر دینا، یعنی کہ اس فعل میں ایک اور فعل کا معنی داخل کر دیا گیا۔ اس کی ایک اور مثال بھی دیتے ہیں علماء کرام، خود امام ابن تیمیہ جن کی ہم کتاب پڑھ رہے ہیں یہ مثال دیتے ہیں اپنی کتاب مقدمہ فی اصول تفسیر میں، کہتے ہیں کہ عین یشرب بہا عباد اللہ، یہ مثال ہے۔ لیکن اس سے پہلی آیت کون سی ہے کہ ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجھا کافورا، نیک لوگ پئیں گے ایسا جام کہ جس میں آمیزش ہوگی، جس میں ملایا گیا ہوگا کس کو؟ کافور کو۔ جیسے آپ لوگ دودھ پیتے ہیں تو اس میں کیا ملاتے ہیں؟ مثال کے طور پہ ذائقہ بنانے کے لیے الائچی ملا لیتے ہیں، سونف ملا لیتے ہیں، تو ایسے ہی نیک لوگ روز قیامت وہ جام پئیں گے جس میں آمیزش ہوگی کس کی؟ کافور کی۔ ایسے کافور کیا ہے؟ کافور کے بعد بدل آ گیا، عین یشرب بہا عباد اللہ، کافور ایک چشمہ ہوگا، کافور کیا ہوگا؟ ایک چشمہ ہوگا، یشرب بہا ہونا کیا چاہیے تھا؟ یشرب منہا، اس میں سے پینا، اس میں سے پیئیں گے ہونا چاہیے نا، چشمے میں سے پیئیں گے، لیکن یہاں پہ لفظ کیا ہے؟ یشرب بہا۔ اب اگر آپ کوفیوں سے پوچھیں گے تو کوفی کہیں گے کہ یہاں پہ جو من آیا ہے وہ کس کے معنی میں ہے؟ یہاں پہ جو با آیا ہے وہ من کے معنی میں ہے۔ یشرب بہا معنی کیا ہوگا؟ یشرب منہا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے لفظ با کا استعمال کیا یشرب کے بعد، تو اس کی کوئی وجہ تو ہوگی نا، کوئی فائدہ تو ہوگا نا، کوئی حکمت تو ہوگی نا۔ ہم یہی تو پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کام حکمت سے خالی نہیں ہوتے، تو اللہ کا کلام بھی حکمت سے خالی نہیں ہے۔ تو پھر یہاں پہ کیا ہے؟ علماء بصرہ سے پوچھئے، ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے پوچھئے، تو وہ کہیں گے کہ یہاں پہ یشرب پینے کا معنی بھی ادا کر رہا ہے، اور با آ جانے کی وجہ سے اس فعل کا معنی بھی ادا کر رہا ہے جس کے بعد با آیا کرتی ہے۔ یرتوی، یروا، یرحمک اللہ، یعنی کہ نیک لوگ پئیں گے جام، وہ جام جس میں آمیزش ہوگی کافور کی، کافور کیا؟ ایک چشمہ، اور چشمے سے پئیں گے سراب ہو کر، کھل کر پئیں گے۔ تو یشرب نے پینے کا معنی بھی ادا کر دیا اور یہ معنی بھی ادا کر دیا کہ جی بھر کر پئیں گے، سراب ہو جائیں گے، پیاس باقی نہیں رہے گی۔ تو یہ ہے تضمین، مجھے امید ہے کہ آپ اس کو سمجھیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ایک اور آیت لے کر آئے ہیں، اس میں بھی اللہ کی صفت علم کا تذکرہ ہے۔ تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے متعارف کرا رہے ہیں، ہمیں اللہ کے قریب کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نام، اللہ کی صفات، اور ہمیں موقع دے رہے ہیں کہ آپ کچھ وقت اللہ رب العزت کو بھی دیں۔ لوگوں کے بارے میں سارا دن باتیں کرتے رہتے ہیں، لوگوں کی آپ سیرت اور ان کی زندگی کے بارے میں آپ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے بارے میں سنیں، اللہ کا تذکرہ، اللہ کے نام، اللہ کی صفات۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، سورہ نام آیت نمبر 59، اور اسی کے پاس ہیں غیب کی چابیاں۔ لا يعلمها الا هو، ان کو نہیں جانتا مگر وہ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ خشکی پہ ہے، خشکی میں ہے، جو کچھ سمندر میں ہے۔ کوئی بھی پتا نہیں گرتا مگر اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے، اور زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانہ نہیں ہے، اور نہ کوئی تر چیز ہے، نہ خشک چیز ہے، الا فی کتاب مبین، مگر ایک بعد کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ یہ میں نے اس آیت کا اجمالی ترجمہ کر دیا۔ اب ہم آتے ہیں اس آیت کی تفصیلات کی طرف۔
وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو. عنده ترکیب کے لحاظ سے کیا خبر مقدم، مفاتح الغیبی مبتدا مؤخر. یہ بتانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ حصر ہے. ترجمہ کیا ہو جائے گا کہ غیب کی چابیاں صرف اللہ کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے. جیسے کئی دفعہ علماء کرام آپ کو بتاتے ہیں کہ ایاک نعبد، عربی عبارت عام طور پہ یوں ہوتی ہے کہ نعبدو کا، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں کا تیری، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں کاف کو بعد میں لانے کی بجائے نعبدو سے پہلے لے آئے، مفعول کو بعد لانے کی بجائے پہلے لے آئے. اب کیا فائدہ ہوا؟ حصر کا اور تخصیص کا اور ہی کا ترجمہ پیدا ہو گیا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. ہی کا ترجمہ آپ پوچھیں گے کدھر سے آیا؟ ہی کا ترجمہ کسی خاص لفظ کا ترجمہ نہیں ہے، بلکہ چونکہ کاف کو بعد میں لانے کی بجائے پہلے لایا گیا ہے تو اس سے ترجمہ پیدا ہو گیا ہی کا، حصر کا، تخصیص کا، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کسی اور کی نہیں کرتے. تو یہاں پہ بھی یہاں پہ عربی عبارت یوں ہوتی ہے کہ مفاتیح الغیب عندہ بعد میں، لیکن یہاں پہ کیا کیا گیا؟ عندہ کو پہلے لایا گیا. اب ترجمہ کیا پیدا ہو گیا کہ اسی ہی کے پاس غیب کی چابیاں ہیں، کسی اور کے پاس نہیں ہے. پھر اللہ نے کہا لا یعلمھا الا ہو، مزید حصر، مزید تخصیص، مزید تاکید کہ لا یعلم الا ہو، ان کو نہیں کوئی جانتا سوائے اللہ کے. اور یہاں پہ بھی اللہ نے یہ نہیں کہا، غور کریں ذرا، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یعلمھا ہوا، کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ان کو. نہیں، اللہ نے پہلے نفی کی دوسروں کی کہ کوئی نہیں جانتا ان کو الا ہوا سوائے میرے. وہی انداز ہے کون سا؟ لا الہ الا اللہ. کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ معبود، اللہ تمہارا معبود ہے. نہیں 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 نہیں، اللہ کی عبادت کافی نہیں ہے، دوسروں کی عبادت کا انکار کرو. پہلے یہ کہو لا الہ، کوئی بھی معبود نہیں، کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، کوئی بھی ہماری طرف سے سجدے کا حقدار نہیں، الا ہوا یا الا اللہ، سوائے اللہ کے، جن کے صرف اللہ کی عبادت ہوگی، کسی اور کی نہیں ہوگی. تو یہاں پہ بھی کہا لا یعلمھا الا ہو، غیب کی ان چابیوں کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی صفت علم کا اثبات ہو گیا لا یعلمھا الا ہو، اور ساتھ ساتھ اس بات کا اثبات بھی ہو گیا کہ غیب کی چابیوں کو جاننے کے لحاظ سے اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے اس صفت میں. تو اب اگر کوئی کہے عالم الغیب ہے، کوئی کسی نبی کے بارے میں کہے، کسی ولی کے بارے میں، پیر کے بارے میں کوئی عالم الغیب ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا کرے گا؟ شرک کرے گا. اللہ تعالیٰ تو یعنی کہ نفی کر رہے ہیں، اور آپ کو میں دوبارہ بار بار بتا رہا ہوں کہ نفی اللہ نے دو طریقے سے کی ہے یہاں پہ، اوروں کی نفی. ایک اللہ نے کہا عندہ مفاتیح الغیب، کہ اسی ہی کے پاس ہے غیب کی چابی، ان کسی اور کے پاس نہیں ہے. پھر کہا لا یعلمھا الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا غیب کی ان چابیوں کو. اور آپ اندازہ کریں غیب کی چابیاں کیا ہیں. چلیں آگے بات ہوگی مزید. یہ لفظ جو ہے مفاتیح الغیب، مفاتح، یہ کہاں سے آیا؟ یہ جمع ہے مفتاح کی یا مفتاح کی. اچھا، اس کے مفاتیح کی تفسیر کیا ہے، ترجمہ کیا ہے؟ ایک تو وہی جو بار بار میں کر رہا ہوں، کیا؟ چابیاں. دوسرے نمبر پہ اس کی تفسیر کی گئی ہے خزانے. غیب کے خزانے صرف اللہ کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے. تیسرے نمبر پہ اس کی تفسیر کی گئی ہے غیب کے راستے، غیب کے اسباب، یعنی کہ وہ اسباب، وہ راستے جن کے ذریعے ان چیزوں تک پہنچا جاتا ہے، وہ راستے اللہ ہی کے پاس ہیں، ان کا مالک اللہ ہی ہے، وہ اللہ ہی کو معلوم ہے.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت کی تفسیر کی ہے، آپ نے غیب کی ان چابیوں کی تفسیر کی ہے حدیث شریف میں، اور یہ حدیث بخاری شریف میں آئی ہے۔ نمبر شاید فی الحال میں نہ بتا سکوں، لیکن صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ آپ فرماتے ہیں مفاتیح الغیب خمس لا يعلمهن الا اللہ، غیب کی چابیاں 5 ہیں جنہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ثم تلا قولہ، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت پڑھی کہ ان اللہ عندہ علم الساعہ، یہ آیت سورہ لقمان کی آیت نمبر 34 آخری آیت، ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم۔ اور یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ عندہ پہلے لے کر آئے ہیں اور علم الساعہ بعد میں، پھر کیا ترجمہ ہو گیا ہی کا، کہ بے شک اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم۔ تو یہ ہوگی غیب کی پہلی چابی، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، قیامت کب آئے گی اس کا علم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ فرشتوں میں سب سے افضل کون ہے؟ جبریل علیہ السلام۔ اور انسانوں میں سب سے افضل کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ افضل ترین فرشتہ سوال کر رہا ہے افضل ترین انسان، افضل ترین نبی، افضل ترین رسول سے کہ ہمیں بتائیں قیامت کب آئے گی۔ صحابہ کرام تشریف فرما ہے، جبریل آئے ہوئے ہیں کس شکل میں؟ انسانی شکل میں۔ تو آپ کہتے ہیں مل مسئول عنہا بعالم من السائل، جس سے سوال کر رہے ہو وہ سوال کرنے والے سے زیادہ اس بارے میں علم رکھنے والے نہیں ہے، یعنی کہ نہ یہ اس سوال کا جواب آپ جانتے ہیں نہ میں جانتا ہوں۔ حتیٰ کہ جبریل کو پھر دوسرا سوال کرنا پڑا، وہ کیا تھا؟ قیامت کے بارے میں نہیں بتا سکتے آپ کی قیامت کب آئے گی، تو نشانیاں ہی بتا دیں، علامات ہی بتا دیں۔ پھر علامات آپ نے بتائی تھی، نشانیاں بتائی تھیں، لیکن قیامت کا علم آپ کے پاس نہیں ہے۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، آگے نہیں وہ تو اور آتا ہے نا، یسألونک الساعۃ ایان مرساہا فیما انت من ذکراہا، فیما انت من ذکراہا، نہیں وہ بھی آیت آتی ہے، وہ کر سب غلط نہیں پڑھ رہے تھے، جی ہاں وہ بھی آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی، فیما انت من ذکراہا، آپ کا کیا تعلق اس موضوع سے، آپ کو کیا پتا؟ کیونکہ اللہ کے نبی ان کو ڈراتے تھے کہ قیامت آنے والی ہے، آخرت واقع ہونے والی ہے، اللہ سے ڈر جاؤ، ایمان لے آؤ، شرک چھوڑ دو اور اللہ کے کلام کو مان لو، قرآن کو مان لو۔ تو آگے سے آپ کو لاجواب کرنے کے لیے، آپ کا مذاق اڑانے کے لیے، آپ کو نعوذ باللہ جھوٹا ثابت کرنے کے لیے کہتے تھے بتاؤ پھر قیامت کب آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ آپ سے سوال کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے یہ تو نہیں کہا کہ قیامت میں لے کر آؤں گا، آپ نے یہی کہا قیامت کون لے کر آئے گا؟ اللہ۔ تو جو لانے والا ہے قیامت، جو قیامت کو واقع کرنے والا علم بھی اسی کے پاس ہے، یہ آپ سے سوال کیوں کرتے ہیں؟ اور دوسری آیت میں اللہ نے کہا اسی قیامت کے بارے میں، قل، ان کو بتا دیں، انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو، کہ قیامت کا علم صرف اور صرف میرے رب کے پاس ہے۔ تو یہ تھی غیب کی پہلی چابی، قیامت کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ چابی کیوں کہتے ہیں اس کو؟ مراد یہ ہے کہ جب یہ کہہ دیا گیا کہ قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے، تو اس سے پتا چلا کہ پوری آخرت کا علم اللہ کے پاس ہے۔ تو قیامت یہ چابی ہے کس کی؟ آخرت کی۔ جو صرف یہ نہیں کہ قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے، بلکہ اس کے بعد جتنے امور ہیں ان کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ اللہ نے جو چند باتیں بتا دی ہیں وہ انسانوں کو معلوم ہے، اس کے علاوہ معلوم نہیں ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور وہ اتارتا ہے بارش کو۔ اچھا یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے لفظ المطر نہیں بولا، عام طور پہ آپ سنتے ہوں گے
کہ عربی میں بارش کے لیے لفظ کون سا استعمال ہوتا ہے؟ مطر. لیکن اللہ نے یہاں پہ کیا کہا؟ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ. اللہ نے مطر نہیں کہا. غیث سے مراد کیا ہے؟ مشکل کو، شدت کو زائل کرنا، دور کرنا. جب بارش نہ ہو، کہسالی پیدا ہو جائے تو لوگ مشکل میں ہوتے ہیں، شدت میں ہوتے ہیں، پریشانی میں ہوتے ہیں. اس کو دور کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. کس کے ذریعے دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ بارش کے ذریعے. تو اس لیے بارش کو غیث بھی کہتے ہیں. لیکن ہر بارش، ہر مطر غیث نہیں ہوتی. کئی دفعہ ایسی بارش نازل ہوتی ہے جو غیث نہیں ہوتی، وہ نقصان دہ ہوتی ہے. تو اللہ نے کہا وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، کہ وہ بارش جس کے ذریعے انسانوں کی مشکلات دور ہو جائیں، انہیں رزق ملے، کہسالی کا خاتمہ ہو جائے، وہ نازل کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. لیکن یہاں علم کی بات تو نہیں ہوئی وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ میں. یہاں پہ تو صرف یہ بات ہوئی ہے کہ بارش اللہ نازل کرتا ہے، علم کی بات نہیں ہوئی. ہمارا موضوع تو علم ہے. کیوں جی؟ بارش کب نازل ہوگی؟ ہاں، یعنی کہ جو موضوع چل رہا ہے اس لحاظ سے مناسب الفاظ یہ تھے کہ اللہ ہی جانتا ہے کہ بارش کب نازل ہوگی. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا کہ بارش کو اللہ اتارتا ہے. مراد یہ ہے کہ جو اتارتا ہے علم بھی اسی کے پاس ہے. جس نے اتارنا ہے پتہ اسی کو ہے نا کہ کب اسے بارش اتارنی ہے، کسی اور کو کیا پتا. وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور وہ علم رکھتا ہے، وہ جانتا ہے ما فی الارحام، اس کو جو رحم میں ہے، جو ماں کے رحم میں ہے اس کو وہ جانتا ہے. اور یہاں بھی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ماں کے رحم میں مذکر ہے یا مؤنث. اللہ نے یہ نہیں کہا. دھیان سے اللہ نے کہا وَيَعْلَمُ مَا، اور ماں کے بارے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اسم موصول ہے، فائدہ دیتا ہے عموم کا، شمول کا، کہ جو کچھ بھی رحم میں ہے اس کو اللہ جانتے ہیں. رحم میں جو کچھ ہے، پہلے دن جناب وہ کیا ہے؟ نطفہ ہے. وہ تو کیا ہے؟ وہ نطفہ ہے، پانی کا ایک قطرہ ہے منی کا. اس کو اللہ جانتے ہیں. تو کیا اس وقت اس کو آپ کی میڈیکل، آپ کی طب جانتی ہے؟ نہیں جانتی. پھر وہ کیا بن جائے گا؟ وہ خون کا جمع، وہ خون بن جائے گا. اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں. پھر وہ آگے بڑھے گا، انسانی شکل وغیرہ بنے گی، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. پھر جا کر کہیں اس میں روح وغیرہ ڈالی جائے گی، مذکر مؤنث کی صورتحال پیدا ہوگی. تو اب جا کر آپ کے ڈاکٹر جان سکیں گے الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے کب، جب اللہ نے ظاہر کر دیا کہ مذکر ہے کہ مؤنث ہے. کب؟ جب اللہ نے ظاہر، اور جب اللہ نے ظاہر نہیں کیا تھا، اس کی شرمگاہ بھی نہیں بنی تھی، تو اللہ کو تو اس وقت بھی معلوم تھا کہ مذکر ہے مؤنث ہے. کیا ان کو معلوم تھا؟ نہیں معلوم تھا. ان کو تب پتا چلا جب اللہ نے ظاہر کر دیا. اور اب بھی اللہ نے یہ نہیں کہا اس آیت میں کہ میں مذکر مؤنث میں جانتا ہوں جو ماں کے رحم میں ہے مذکر مؤنث ہونے کے لحاظ سے. نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا میں اس کو جانتا ہوں ہر لحاظ سے. میں اس کو جانتا ہوں ہر اعتبار سے، ہر لحاظ سے. مثال کے طور پہ اس کی بنائی ہوگی کہ نہیں ہوگی، یہ سننے والا ہوگا کہ بہرا ہوگا، یہ ماں کے پیٹ سے زندہ نکلے گا کہ مردہ نکلے گا. زندہ نکلے گا تو کب نکلے گا، کب اس کی ولادت ہونی ہے. آپ کی میڈیکل اندازہ تو بتا رہی ہے. کیا بتا رہی ہے؟ اندازہ. لیکن دقت کے ساتھ نہیں بتا سکتی. پھر آپ کی میڈیکل اندازہ بتا رہی دن کا، گھنٹہ نہیں بتا سکتی کہ 5 جنوری کو بچہ پیدا ہوگا کتنے بجے، 5 بجے، 5 بجے کتنے منٹ پہ. یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. پھر یہ اگر زندہ رہا تو کہاں کہاں پہ رہے گا،
کدھر کدھر سفر کرے گا، کیا کیا کمائے گا، کون سی جاب کرے گا، کون سا کاروبار کرے گا، کس کے اوپر ظلم کرے گا، کون اس کے اوپر ظلم کرے گا، کہاں اس کی شادی ہوگی، کتنے اس کے بچے ہوں گے، یہ ساری معلومات کس کے پاس ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ کیا کوئی اللہ تعالیٰ کا شریک ہے ان معلومات میں؟ نہیں۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، پھر فرمایا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور کوئی انسان نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کمائے گا، کل کیا کرے گا۔ غدن آج کے بعد جو ہے وہ غد ہے، یعنی کہ مستقبل میں انسان کیا کرنے والا ہے خود انسان کو معلوم نہیں ہے، اللہ کو معلوم ہے۔ اچھا، انسان کو اپنے بارے میں معلوم نہیں ہے میں کیا کرنے والا ہوں، کسی اور کے بارے میں کیا معلوم ہوگا؟ کسی اور کے بارے میں کیا معلوم ہوگا؟ کہتے ہیں کہیں پہ کوئی پیر صاحب تھے، کیا تھے؟ پیر صاحب۔ اب ان کے پاس کوئی سلفی شخص چلا گیا، اہل حدیث چلا گیا، اس نے کہا پیر صاحب آپ یہ بتائیں کہ یہ جوتا میرے ہاتھ میں، یہ میں آپ کو ماروں گا کہ نہیں ماروں گا؟ اب ظاہر ہے کہ پیر صاحب اگر کہیں گے کہ نہیں ماریں گے تو وہ مار دے گا، اگر پیر صاحب کہیں گے آپ نہیں ماریں گے، آپ ماریں گے تو وہ نہیں مارے گا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کا حال ہے، اور کیا بنے ہوئے ہیں عالم الغیب۔ اور لوگ بھی کتنے بیوقوف ہیں جو ان کو عالم الغیب سمجھ لیتے ہیں، جس کو اپنا نہیں پتا اس کو عالم الغیب جان لیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے علم کی دقت آپ دیکھتے چلے جائیں کہ انسان کل کو کیا کچھ کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، خود انسان کو معلوم نہیں ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کسی انسان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ کس زمین پہ فوت ہوگا۔ وہ جو چند دن پہلے گئے تھے سمندر میں 4 آدمی، کیا معلوم کرنے کے لیے؟ ٹائٹینک دیکھنے، جی ٹائٹینک دیکھنے، ٹائٹینک دیکھنے 4 آدمی گئے تھے نا، چند ابھی 4-5-6 مہینے نہیں ہوئے میرے خیال میں، زیادہ عرصہ نہیں گزرا۔ کیا ان کو معلوم تھا کہ ہم اپنے مرنے کی جگہ کی طرف جا رہے ہیں؟ کتنا خرچہ کر کے گئے، کتنا خرچہ کر کے گئے وہاں پہنچنے کے لیے جہاں اللہ نے ان کی موت لکھی تھی۔ گویا کہ اللہ تعالی نے ان کو بلایا کہ وہاں پہنچ جاؤ جہاں میں نے تمہاری موت لکھی ہوئی ہے۔ اس کے لیے انہوں نے اتنا پیسہ لگایا، اتنی تیاری کی، اور جناب وہاں پہ پہنچے۔ کیا ان کی میت مل سکی؟ جی نہیں مل سکی۔ تو انسان کو نہیں پتا کہ اس نے کہاں فوت ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کو پتا ہے۔ کس مچھلی کے پیٹ کا کس مچھلی کے پیٹ میں اس کی قبر بننی ہے، کہاں پہ اس نے پہنچنا ہے، کیا ہونا۔ کچھ سانپ اس کو اپنے اندر لے لے گا، ہم دیکھتے نہیں سنتے نہیں، بڑے بڑے سانپ ہے پورے انسان کو اپنے پیٹ میں لے لیتے ہیں، اپنے جسم میں داخل کر لیتے ہیں۔ تو انسان نہیں جانتا اس کی موت کب آئے گی، اور جب یہ نہیں جانتا کہ موت کہاں پہ آئے گی تو یہ کیسے جان سکتا ہے کہ کب آئے گی؟ کیونکہ زمین کا معاملہ کہاں آئے گی پھر بھی اس کے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ۔ کیسے کہ بھیا اس ملک میں رہ رہا ہے، جب اسے نکلے گا نہیں تو موت ادھر ہی آنی اور کہاں آنی ہے بظاہر، جب اس شہر سے نکلے گا نہیں تو موت ادھر ہی آنی اور کہاں آنی ہے بظاہر، لیکن وقت جاننا یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالی کمال علم رکھنے والا ہے، نہایت باخبر ہے۔ خبیر آیا ہے علیم کے بعد، خبیر آیا ہے علیم کے بعد۔ علیم کے معنی میں ہوتا ہے ظاہری امور کو بھی، کسی چیز کے ظاہر کو بھی جاننے والا اور اس کے باطن کو بھی جاننے والا، اور خبیر میں باطن کے اوپر زیادہ زور ہوتا ہے۔ تو
یہ 5 چیزیں ہیں جو غیب کی کیا ہیں؟ چابیاں ہیں۔ اب ہم وہ آیت پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہی غیب کی چابیاں، لا یعلمها الا هو، اللہ کے علاوہ انہیں کوئی نہیں جانتا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہے اور جو کچھ سمندر میں ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں پہ بھی لفظ کیا اللہ نے استعمال کیا؟ ماں کا۔ کیا مطلب؟ یعنی کہ خشک زمین کے اوپر جو چیز ہے اللہ ہر ایک کو جانتا ہے، اور میں اور آپ ہم اپنے گھر کی ساری چیزوں کو نہیں جانتے، گھر کو چھوڑیے اپنے کمرے کی سب چیزوں کو نہیں جانتے، اپنے کمرے کو چھوڑیے اپنے ٹیبل کے اوپر جو سب چیزیں موجود ہیں ان کو نہیں جانتے۔ یعنی کہ خشکی، زمین کی خشکی کے اوپر کتنی مخلوقات ہیں جی؟ انگنت ہیں۔ اور پھر ایک مخلوق کو لے لیں، مثال چونٹیوں کو لے لیں، میں آپ جانتے ہیں چونٹیاں کتنی ہیں، کس حالت میں ہیں؟ ایک چونٹی کے اوپر غور کر لیں اور اللہ کی قدرت کو سمجھ لیں، اللہ کی عظمت کو جان لیں کہ ایک ایک چونٹی کو پیدا بھی کر رہا ہے، آج ایک کو رزق بھی دے رہا ہے، کون سی چونٹی کیا کر رہی ہے، کہاں جا رہی ہے اللہ جانتا ہے، اس کی آواز، اس کے چلنے کی، رینگنے کی آواز کو بھی اللہ سنتا ہے، اور پہاڑوں کے اندر، چٹانوں کے اندر اس کو رزق اللہ دے رہا ہے۔ اور پھر آجے البحری، سمندر کی طرف، پانی کی طرف، زمین کا زیادہ حصہ خشکی ہے یا پانی ہے؟ پانی کے اندر کتنی مخلوقات ہیں؟ انگنت ہیں۔ سب کے بارے میں اللہ علم رکھتا ہے، کون کیا کر رہی ہے، کدھر جا رہی ہے، کس حالت میں ہے، کیا کھا رہی ہے، اور سب کو اللہ رزق دے بھی رہا ہے۔ وما تسقط من ورقۃ الا يعلمها، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کوئی بھی پتا کسی بھی درخت کا، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، گرتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ کوئی ایک بھی ایسا پتا نہیں جس کے بارے میں اللہ کے پاس علم نہ ہو۔ یہاں پہ بھی اللہ نے کیا کہا ہے؟ وما تسقط من ورقۃ الا يعلمها، نفی اور اثبات والا انداز ہے کہ نہیں ہے کوئی پتا مگر اللہ اس کو جانتا ہے۔ یہاں پہ من جو ہے، من ورقہ، من زائدہ ہے، توکید کے لیے آتا ہے، اور اس کے پہلے ماں بھی آ گیا ہے، ان کے ایک ایک پتا جب بھی گرتا ہے وہ اللہ کے علم میں ہے، اور گرنے سے پہلے تب بھی اللہ کے علم میں ہے۔ جس درخت کا پتا ہے وہ جس کے گھر میں لگا ہوا ہے، کیا وہ جانتا ہے اس درخت کے پتوں کو؟ چلے پتوں کی تعداد کو جانتا ہے؟ نہیں جانتا۔ ان کی حالت کو، پتے کی حالت کیا ہے، نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ ایک ایک پتے کے بارے میں ہر قسم کا علم رکھتے ہیں۔ ابھی بھی فلاسفہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اجمالی طور پہ مختلف اشیاء کو جانتے ہیں اور تفصیلی طور پہ نہیں جانتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ولا حبۃ فی ظلمات الارض، اور کوئی بھی دانہ ہو زمین کی تاریکیوں میں، ولا رطب ولا یابس، اور کوئی بھی چیز ہو، تر ہو یا خشک، الا فی کتاب مبین، مگر وہ ایک واضح کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ تو اس آیت میں تقدیر کے 2 مراتب کا تذکرہ بھی ہو گیا۔ کون کون سا؟ نمبر 1 علم، نمبر 2 کیا؟ الکتابت، کہ ہر چیز ایک کتاب میں لکھی ہوئی۔ اس کتاب کو کیا کہتے ہیں؟ لوح محفوظ۔ تو لوح محفوظ میں ایک ایک چیز کے بارے میں سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ تو بہرحال ہمیں ان آیات کو پڑھنے کے بعد یقیناً ہمارا ایمان بڑھ گیا ہوگا اللہ تعالیٰ کی صفت علم پہ، اور اللہ تعالیٰ کے نام العلیم پہ، اللہ کے نام الخبیر پہ، اللہ کے نام اللطیف پہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مزید اپنی ذات کے بارے میں تعارف لینے کی توفیق دے، اپنے ناموں کے بارے میں، اپنی صفات کے بارے میں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اپنی عظمت کو بٹھا دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات سے ڈرنے کی اور اپنی ذات سے محبت کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔